آج یہ لیفٹ سائڈ پہ خالی ہے جگہ یہ بھائی صاحب یہ سر آپ ذرا دوست اگر نیچے چلے گئے تو مہربانی ہوگی تھوڑی سی سارے لوگ سمجھ آئیں گے مغل صاحب تاکہ وہ آ جائے سارے سامنے ادھر سچ میں باقی آ جائے دو سارے سامنے آ جائے بیٹا ادھر ابھی بات چلے ادھر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ڈویژنل صدر ملک ابرار احمد خان صاحب آپ کا میرے بھائی صاحب کا میئر راولپنڈی سردار نسیم احمد خان صاحب کا دانیال چودھری صاحب کا راجہ حنیف صاحب کا راحت مسعود قدوسی صاحب کا شیخ حسین صاحب کا چودھری انعام ظفر صاحب کا ضیاء اللہ شاہ صاحب کا تمام کا زیب النساء آپا کا باقی جو خواتین ہیں چودھری چنگیز صاحب حاجی پرویز احمد خان صاحب میں گزارش آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے راجہ ساکی صاحب دن رات آپ نے محنت کی آپ کی پوری ٹیم نے جس میں چودھری راسب صاحب نوید کیانی صاحب احمد مغل صاحب باقی جتنے دوست ہیں لیکن جو ذمہ داری میں نے آپ کو سونپی اس پی پی 11 کے اندر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کیا اور آج کا یہ پی پی 11 کا جو جلسہ ہے جو ہم نے کارنر میٹنگ رکھی تھی وہ جلسے کی صورت اختیار کر چکی ہے چودھری راسد صاحب نے بیماری کی حالت میں دن رات محنت کی اور آپ جو لوگ جن کے ایک ایک چہرے سے میں واقف ہوں جن کے ایک ایک عہدے سے میں واقف ہوں ایک ایک محلے سے میں واقف ہوں میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو پکارا آپ یہ نتائج کو پس پشت پھینک کر اپنے قائد میاں نواز شریف کے کہنے پر شہباز شریف کے کہنے پر ہمیشہ اس شہر کی آواز کو آپ نے لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے پی پی 11 کے لوگوں ہم نے کرنا کیا ہے ایک منٹ بیٹا میں گزارش جو کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارا دوسرا پی پی کا پروگرام ہے خواتین ونگ میں طاہرہ اور انجیب صاحبہ ہماری بہن دن رات محنت کر رہی ہیں آج وہ کوٹلی ستیہ میں ہے اور تقریباً 1000 سے زائد قافلہ خواتین کا راولپنڈی سے جائے گا لیکن ہم نے پی پی کی سطح کے اوپر جو ترتیب دیا ہے پروگرام ابھی جب میں بات کر رہا تھا تو منورٹی ونگ کے وہی جاوید صاحب کی لسٹ بھی میری ٹیلی فون پر واٹس ایپ ہو گئی ہے سب سے پہلے راجہ حنیف صاحب نے اپنی پی پی کی جو لسٹ ہے 350 لوگوں کی ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ ہمیں پہنچا دی ہے راجہ حنیف صاحب پہلے کی طرح اب بھی سب سے جیت گئے ہیں میں ان کو تمام پنڈال کی موجودگی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دوسرا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پی پی 11 کے اس فنکشن کو ترتیب دینے میں اگر میں فیضان شاہ کا اور راجہ عثمان کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ بھی زیادتی ہوگی کیونکہ ہم دو لوگ بلکہ یہاں پہ اسٹیج پر دانیال چودھری اور میں ہم 2-3 دن سے لاہور میں تھے وہاں پہ شہباز صاحب کے ساتھ مریم بی بی کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور بتایا کہ جانا راجہ ثاقب کے پاس ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا بڑا پنڈال اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو ترتیب ہم نے دی ہے ذرا اس کو سنتے ہیں پھر کچھ باتیں اور کر لیں گے پی پی 11 میں نے اپنے ذمہ لیا ہے جو پرانا پی پی مجھے یاد نہیں ہے راجہ حنیف صاحب کا وہ راجہ حنیف صاحب ذمہ دار ہیں پی پی 18 ضیاء اللہ شاہ صاحب پی پی 16 کے امیدوار وہ انشاءاللہ اپنی لسٹ دیں گے ہمیں
शेख अरसलान साहब लिस्ट देंगे, चौधरी नाम जफर साहब लिस्ट देंगे, वही जावेद साहब लिस्ट देंगे, तायरा आपा इंशाल्लाह ताला सिटी की जो खवातीन है वो लिस्ट देंगी। इस वक्त तक जो हमने तरतीब दिया है, और मैंने स्टेज पर बैठे हुए सारे लोग जरा गौर से सुन लें, मैंने अपने तमाम कारकुनान को यह अर्ज किया है कि हमने बसेस में जाना है, यानी हनीफ अब्बासी एक बस में बैठा होगा, साथ भी आपका जाएगा, वापस भी आपके साथ आएगा, और इसी तरीके से बाकी जितने लोग, एक एक का नाम मैं नहीं लेता, और जो आपके साथ जाए और वापस ना आए, आपने उसका साथ कभी नहीं देना, कभी साथ नहीं देना, क्योंकि रास्ते में छोड़ने वाला आपको किनारे तक नहीं पहुंचा सकता। इंशाल्लाह सबसे बड़ा काफिला मलक इब्रार साहब, बसों का सबसे बड़ा काफिला रावलपिंडी सिटी से जाएगा, और पीपी 11 को मैं लीड करूंगा, बाकी इंशाल्लाह इंडी को हमारे यहाँ दोस्त पंजाबियाज चौधरी साहब वो करेंगे, बाकी पीपीस के जिनके नाम लिए वो सारे करेंगे। आपने अपने नाम, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, किसी की बेटे की शादी हो सकती है, किसी की बेटी की शादी हो सकती है, किसी की फर्स्ट कदर की शादी हो सकती है, बिल्कुल आपने नाम नहीं लिखवाना। फैजान शाह साहब के नंबर और राजा उस्मान साहब के नंबर खुले हैं, वो आपसे रास्ते में रहेंगे, जैसे पहले उन्होंने आपको फोन किए हैं। हर शख्स का टेलीफोन के साथ हमें नंबर नाम चाहिए। उसके बाद आपकी तादाद 400 हो, 500 हो, उनको ट्रांसपोर्ट, लग्जरी ट्रांसपोर्ट, हम ये थके हुए रेड़े नहीं लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम लग्जरी ट्रांसपोर्ट जो है उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। बड़ी जो, जैसे ये जो बड़ी बड़ी फैशन मूवर्स हैं या बड़ी नई जो गाड़ियां आई हैं, उनके क्या नाम है, डेवो कह लेंगे, या लेकिन उसको जो यू टर्न कहते हैं मेरा ख्याल है, वो बड़ी बसें जो है एसी वाली इंशाल्लाह ताला, और नई बसें जो है कंफर्टेबल बसेस जो है, हर पीपी से अलग-अलग इकट्ठी होकर आईजेपी रोड पे इकट्ठी होंगी। फिर टेंट का काफिला आगे हमारा इंतजार करेगा पिशावर रोड के ऊपर, तो एक बड़ा काफिला इंशाल्लाह ताला बनेगा, और तमाम पीपीस के इंतजामात एक जगह से हम स्टार्ट देंगे। बाकी लवाजमात का जिक्र मैं यहां नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रावलपिंडी का कर्ज मेरी लीडरशिप पर है, यानी आपने अपनी लीडरशिप का कर्ज चुकाना है। कौन सा कर्ज? 2013 में हम यहां से नहीं जीते, यानी हमारी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, 2018 में नहीं जीती, तो हमारी क़यादत का क्या तरीकाकार था? 2013 के बाद 46 अरब रुपए की मेट्रो दे दी, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे दिया, यूरोलॉजी दे दिया, कार्डियोलॉजी दे दिया, ब्रिजेस दे दिए, खेल के मैदान दे दिए, सफाई का निजाम दे दिया, पास का निजाम दे दिया। तो उस लीडरशिप का कोई हक तो आप पर भी है कि आप भी वो हक अदा करें। मेरे दोस्तों, 2013 से ये आपका भाई अपना दरवाजा खोल कर बैठा है। 2013 में क्या हुआ, किन साजिशों से मैं गुजरा, 2018 में उमर कैद से मैं गुजरा, और वह पिंडी का पेडू जो आज मिलते कर रहा है, आज जिंदान पे बैठकर आवाजें दे रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। वो जाके पाँव में पड़ा, वो पाँव में पड़ा, उसने कहा मैं इलेक्शन तब लड़ूंगा जब हनीफ अब्बासी को जेल हो जाएगी। कभी तारीख में सुना कि 2 अगस्त डेट हो और वो पीछे आए 11 जुलाई को, 8 दिन में जज साहब फैसला करें, उम्र कैद सुनवा दें, न कातिल है, न नालायक कत्ल है, न डेड बॉडी है, तो कहते हैं इसने कत्ल किया। एक अजीब फैसला जो दुनिया के पूरे जो इंसाफ का निजाम है उसको मुंह चढ़ा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे दानियाल चौधरी ने कहा कि हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर हनीफ अब्बासी तक, अल्लाह के फजल करम से वो इस्तकामत अल्लाह ने दी कि हम तीसरे दिन, चौथे दिन बच्चों को याद कर रोते नहीं थे।
بچے یاد آتے ہیں، کس کو یاد نہیں آتے، لیکن ہم روئے نہیں. ہمیں پتا تھا جس منزل کے ہم مسافر ہیں، اس راستے میں مشکلات بھی ہیں، زندان بھی ہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں. اس اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، 11 مہینے اپنے لیڈر کے کندھے سے کندھا ملا کر بڑی سے بڑے فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا بھائی آپ کے درمیان ہے. میرے بھائیوں پنڈی کا ایک مسئلہ باقی رہتا تھا. ٹرانسپورٹ ہم نے دے دی، بڑے بڑے ہاسپٹل ہم نے دے دیے، صفائی کا نظام دے دیا. سب سے بڑا مسئلہ ایک تھا. 2013 سے 18 تک ایک بندہ یہاں سے جیتا، مڑ کے آیا ہی کوئی، آیا ہی نہیں. 2018 میں ایک جیتا، وہ بھی مڑ کے نہیں آیا. لیکن میرے بھائیوں، پانی کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کی ذمہ داری اس لیے لی، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یہ ذمہ داری ان کی تھی جو یہاں سے نمائندے منتخب ہوئے. لیکن ہم نے وہ ذمہ داری لی، اور میں سب کے جاؤں وزیر اعظم شہباز شریف کے، کہ جس نے جاتے جاتے آخری 10 دنوں میں 35 ارب روپے ایکسچینج ڈیولپمنٹ بینک سے لے کر راول پنڈی کے لوگوں کو دیا. 35 ارب روپے لے کر. میں کسی سے زبردستی نہ استقبال ہوتے ہیں نہ ہم کرواتے ہیں. یہ تو آپ کے دل کی بات تھی نا، تمام معززین کی. چہرے دیکھیں نا، چمکتے اور دمکتے ہوئے چہرے، بزرگ ہمارے معاشرے کی قریب، ہماری یونین کونسل اور کینٹی وارڈ کی، چکلالہ وارڈ کے ہمارے خوبصورت لوگ آج یہاں موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے قائد سے محبت، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے کارکنان سے محبت، پیار، لوکل لیڈرشپ سے محبت ہے آپ کی، پیار ہے آپ کا. کوئی زبردستی آپ کو یہاں پنڈال میں نہیں لے کے آئے. 48 گھنٹوں میں یہ پنڈال سجا، 48 گھنٹوں. تو میرے دوستو، جب بھی کوئی نوکری کے لیے جاتا ہے کسی دفتر میں، چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، وہ سی وی لے کے جاتا ہے. اسے نوکری لینی ہو، چھوٹی سی بھی لینی ہو، تو لکھا ہوتا ہے فلاں فرم میں میں نے اس طرح سا کام کیا، میری یہ کوالیفکیشن ہے. تو میرے دوستو، میں جو لیڈر جس کا نام نواز شریف ہے، اس کی کوالیفکیشن بتاؤں آپ کو. اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ملک روشنیوں میں تبدیل کر دیا، کھنڈرات سے بھرا ہوا ملک موٹر ویز میں تبدیل کر دیا، گندگی سے بھرا ہوا ملک صفائی سے لبریز کر دیا. اس ملک کو پیسوں کی ضرورت تھی، 62 ارب ڈالر چائنا کا سی پیک پاکستان میں لے کر آیا. پھر اچانک کیا ہوا؟ کسی کو تکلیف ہو گئی، کسی کی انانیت کی تسکین نہیں ہوئی. میرے قائد کو تو گالیاں دی گئیں، اس کی بیٹی کو برا بھلا کہا گیا، اس کے پورے خاندان کو زندان میں پھینکا گیا. کبھی سنا بدترین دشمن کو بھی ہوئے کہتے ہوئے؟ کبھی ان کی گفتگو میں گندگی دیکھی؟ کبھی ان کی زبان پر گالی سنی؟ خدا کی قسم نہیں سنی. اس جو بڑا بدلہ ہوتا ہے اس کے مقاصد بھی بڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ اسی سی وی کے ساتھ اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے. وہی تھا نا جب 52 روپے کی چینی تھی، وہی تھا جب 35 روپے کا آٹا تھا، وہی تھا جب 95 روپے کا ڈالر تھا، وہی تھا جب ملک میں لا قانونیت اور دہشت گردی نہیں تھی، وہی تھا جب اس ملک کے اندر بے روزگاری نہیں تھی، وہی تھا جو ملک میں 62 ارب ڈالر لے کے آ رہا تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، 21 اکتوبر کو میں نے، آپ نے اپنے قائد کا وہ وارانہ استقبال کرنا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا گھروں میں بے دبک تک بیٹھنے والے لوگ، جو ان کے سیاسی دشمن ہیں، ہمارے سیاسی دشمن ہیں، جنہوں نے ہم پر سزائے موت کے قتل کے مقدمات کروائے.
منشیات سمگلنگ کے، دہشت گردی کے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج وہ فرعون کہاں ہیں جو کہتے تھے ڈیلا جیل سے نکال کر اس کو اٹک جیل لے جاؤ؟ آج وہ اٹک جیل میں تھے، پھر ان کی تباہ کو مزید تندرست کرنے کے لیے آپ وہ ڈیلا جیل لے جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مکافاتی عمل ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے۔ ہم نے مقابلہ اس تمام جو مہنگائی کا جن ہے، جو لاقانونیت اور دہشت گردی کا جن ہے، انشاءاللہ اس کو بوتل کے اندر ڈالنا ہے، جیسے ہم نے ایک فرعون کو بوتل کے اندر ڈالا ہے، انشاءاللہ اس جن کو بھی بوتل کے اندر ڈالیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ قافلہ 21 اکتوبر کی صبح کو ساری لیڈرشپ جو ایک شرکت کو تھائی ہے۔ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ میں کل بھی شہباز شریف محترم کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پارٹی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا پارٹی کا مطلب پارٹی کی تنظیم ہے۔ پارٹی کا صدر کون ہے؟ سردار نسیم احمد خان سٹیج پر موجود ہے۔ پارٹی کا جنرل سیکرٹری کون ہے؟ حاجی فیض احمد خان صاحب۔ خواتین ونگ کی انچارج کون ہے؟ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ منارٹی کی کون ہے؟ وہی جاوید صاحب۔ ہمارے سوشل میڈیا کا کون ہے؟ راجہ عثمان عباسی صاحب۔ ہمارے کونسلر، ہمارے چیئرمین، ہمارے چکرالہ کے چیئرمین، ہمارے بورڈ کے چیئرمین، یونین کونسل کی سطح کے اوپر سب سے پہلے جو پنجاب کی تنظیم بنی مسلم لیگ نون کی، وہ سردار نسیم احمد خان صاحب کی قیادت میں راولپنڈی میں بنی۔ اس کے لیے تو وہ ذات کے احکام ہیں نا، جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں سٹی کے راجہ جبران صاحب موجود ہیں، جو ضلع کے حامد عباسی صاحب موجود ہیں، آپ اپنے اپنی یونین کونسل اور اپنی بھی پی پی کی نمائندگی کرنے والی خواتین موجود ہیں۔ یہ تنظیم مکمل ہمارے امیدواران صوبائی ہوں، قومی ہوں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتی۔ سب آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچے بغیر کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، خدا کی قسم ہم نے ہر شخص کے لیے اس طرح کام کیا ہے جیسے اس پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ تم پہ احسان ہے اللہ کا کہ دوسرے تمہارے در پہ کسی کو بھیجے گا، یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے اپنی یونین کونسل اور چکلالہ کے جو وارڈ ہے اس کے اندر سے لوگوں کو نکالنا ہے، لسٹ دینی ہے۔ 2 لوگوں کا نام بتا دیا، وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ اور اسی طرح ابھی ہمارے 2 پیپلز کے فنکشن رہتے ہیں۔ ایک ضیاء اللہ شاہ صاحب کا فنکشن رہتا ہے، وہ جمعہ والے دن ہے۔ شیخ ارسلان صاحب کا جمعہ والے دن ہے۔ اس طرح چودھری انعام ظفر صاحب کا بھی اس سے آگے اس کے اگلے ہفتے ہوگا۔ پھر خواتین کا ہے، پھر کونسلر کنونشن ہے اگلے ہفتے جو سردار نسیم احمد خان صاحب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے اجتماعات جو ہیں، اور پھر آخر میں ایک جلسہ جیسے دانیال چودھری نے کہا چکلالہ کے مقام پر ان کی رہائش گاہ پر انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کا طے کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جمعے والے دن دیکھ لیں، پھر آگے اگر اس سے بھی آگے لے کے جانا چاہتی ہیں تو میری خواہش ضرور ہوگی، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ اوپر تلے تمام پیپلز مکمل ہو جائیں گی جمعے والے دن، تو اس سے آگے والا کوئی فائل رکھ لیں تو اس میں لوگوں کو تھوڑا ریسٹ بھی مل جائے گا، اور پھر ہم بالکل پروگرام کے نزدیک وہاں ترتیب بھی دے لیں گے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس اتوار کو کرنا چاہیں گے تو یہ لوگ بھی اور باقی پیپلز کے لوگ بھی وہاں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔